بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع سبق نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 میں آج ہم نے فعل کی علامات کو پڑھنا ہے۔ علامات فعل یعنی فعل کی کیا کیا علامات ہیں جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ کلمہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ فعل کی جو مشہور علامات ہیں یہاں پہ وہ 8 ہیں۔ ویسے تو بہت ساری علامات ہیں لیکن یہاں ہم نے اس 8 مشہور علامات کو لیا ہے۔ ان علامات میں سے علامت نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو۔ قد حرف توقع یا حرف تحقیق جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حرف غیر عاملہ ہے اور یہ ماضی اور مضارع کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کس کلمے کے شروع میں آئے گا تو اس سے یہ پہچان ہو جائے گی کہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے قد افلح، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، یہ ٹھیک ہے نا۔ قد سمع، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، قد سمع اللہ قول التی، ٹھیک ہے نا جی۔ قد نرا، یہ فعل مضارع کی مثال آگئی، قد نرا، ٹھیک ہے نا۔ یقینا ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا۔ تقلب وجہک فی السماء، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی علامت فعل کی کیا ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو۔ نمبر 2، فعل کی دوسری علامت اس کے شروع میں سین ہو۔ یہ جو سین ہوگا نا یہ زائد سین ہوگا، ایکسٹرا سین ہوگا، صیغے کا حصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سیقول، اب اصل فعل تو یقولو تھا، اس کے شروع میں سین اضافی ہے، سیقول، سیقول السفہاء من الناس ما واللہم، سیعلم، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ٹھیک ہے نا۔ سین سیعلم، اصل میں علم یعلم ہے، سین شروع میں آ گیا۔ سنفرغ، سنفرغ لکم ایہا الثقلان، سنفرغ، سین شروع میں آ رہا ہے، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ علامت نمبر 3، فعل کی تیسری علامت اس کے شروع میں سوف ہو۔ جیسے سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے جی۔ سوف نصلیہم، سوف نصلیہم نارا۔ تو تیسری علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں سوف ہو۔ نمبر 4، فعل کی چوتھی علامت اس کے شروع میں حرف جزم ہو۔ حروف جازم آپ پڑھ چکے ہیں، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ سارے حروف جازمہ ہیں۔ جیسے لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تنذرهم سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، ٹھیک ہے نا، لم تنذرهم۔ تو یہ تنذر کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس کے شروع میں لم حرف جزم آ رہا ہے۔ فعل کی علامت نمبر 5 ہے اس کے شروع میں حرف نصب ہو۔ حروف ناصب آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان، لن، کئی، اذن، 4 حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں۔ تو حرف نصب جو آئے گا تو اس میں جہاں یہ علامت ہے کہ وہ فعل ہے، وہیں اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ فعل مضارع ہے، کیونکہ یہ حروف جازمہ اور حروف ناصبہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے لن نؤمن، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر، یہ بھی بنی اسرائیل کا قول ہے، لن نصبر علی طعام واحد ان یضرب ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی ساری مثالیں۔ اچھا، اگلا جو نمبر ہے وہ نمبر 6،
فعل کی چھٹی علامت ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، یا پڑھ چکے ہیں ضمیر مرفوع متصل، فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے آخر میں جڑی ہوئی ہو، متصل ہو، یا مرفوع کی وہ ضمیر جو فعل کے آخر میں متصل ہو، جیسے انعمت، یہ تا کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. علمت، علمت، تا کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. قلتم، تم کیا ہے؟ سوری، قتلتم، قتلتم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا جی. تو تم کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. تو یہ بھی یہ آخر کی علامات شروع ہو گئیں. فعل کے آخر سے اگر ہم دیکھیں جب ضمیر مرفوع متصل ہو تو یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے. نمبر 7، ساتویں علامت ہے کہ اس کے آخر میں تائے ساکنہ ہو، جیسے ربحت، فما ربحت تجارتهم، اضاعت، آخر میں تا، فلما اضاعت ما حولہ، ٹھیک ہے. اعدت، آخر میں تا، اعدت للکافرین. فعل کی 8ویں علامت ہے کہ امر ہو، امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی. ادعو، تم بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، استعینوا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. قل، ہاں جی، قل هو اللہ احد، قل کیا ہے؟ امر ہے. یہاں پہ ایک اور علامت بھی آ گئی، اوپر تو 8 ذکر کی تھی، لیکن یہاں ایک اور علامت بھی ہے، نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. نہیں ہونا یہ بھی علامت ہے، مشہور مشہور علامتیں آ گئی، ٹھیک ہے نا. لا تقربا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. لا تشترو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. لا تلبسوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. لا تلبس، فلا تلبسوا الحق بالباطل. تو یہ ہوئی فعل کی علامات. اب تھوڑی سی ہم پڑھتے ہیں حروف ناصبہ اور جازمہ وغیرہ کے بارے میں. ربحت کا معنی ہے کمانا. فما ربحت، انہوں نے نہیں کمایا. فما ربحت فائدے والی نہیں ہوئی. ربحن سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے نا، نفع کمانا. ربحت فائدہ اٹھایا، فما ربحت فائدہ نہیں اٹھایا، ماں نافی ہو جائے گا. بھئی ہم نے کہا کہ شروع میں حرف جزم ہو تو حرف جزم صرف مراد نہیں، حروف جازمہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر جزم دیتے ہیں، اس کو دیکھ لیں. جازمہ کا معنی ہے جزم دینے والے، اس سے مراد وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں. یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، ٹھیک ہے نا. لام امر لا، جو لا امر کے صیغوں کے شروع میں آتا ہے. لائے نہیں، جو نہیں کے شروع میں، نہیں کے صیغوں کے شروع میں جو لا آتی ہے، لا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا ہے؟ لائے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ان شرطیہ، ٹھیک ہے نا جی. کیا ہے جی؟ ان شرطیہ. لام امر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس لام کو کہتے ہیں جو امر کے صیغوں کے شروع میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. لائے نہیں وہ لا، لام زبر لا، جو فعل نہیں کے شروع میں آتا ہے. مثالیں دیکھیے گا. لم یطعم، لم یطعم، دیکھیں نا، لم یہ کیا ہے؟ لم جازم ہے، فعل مضارع کے شروع میں آ گیا، فعل مضارع کو اس نے جزم دے دیا. لما یذوقو، لما یذوقو العذاب، ٹھیک ہے نا. لما یذوقو، یذوقون تھا. تو جزم کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع کے آخر سے نون گر جاتا ہے. جن صیغوں کے آخر میں نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور یہ نون کا گرنا ہی کیا ہے؟ جزم ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کیا کرے؟ تلطف کرے، نرمی کرے. یہ امر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے شروع میں لام آ رہا ہے تو یہ لام کیا ہے؟ جازم ہے.
واو جو ہے یہ عاطف ہے، ٹھیک ہے نا، واو کو آپ ویسے بھی نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ لام آ رہا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے میں نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا، ولیتلطف. لا تقربا، یہ لا آ گیا شروع میں، نہیں کا صیغہ ہو گیا. این یسرق، این یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل. ہاں سورہ یوسف، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کے بارے میں جب وضاحت کی نا تو یہ کہا نا کہ اس نے اگر چوری کی ہے نا تو اس نے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ان یسرق، یہ ان یہاں پہ کیا ہے، ان شرطی ہے. ان یریدا، ان یریدا، ان آگے یہاں پہ ان یریدا اصلاحا، تو یہ کیا ہے، حروف جازمہ جو فعل مضارع پر داخل ہو کو جزم دیتے ہیں. تو اگر حرف جزم کسی کلمے پر آ رہا ہے تو اس دو باتوں کی علامت ہے، ایک تو یہ کہ وہ فعل ہے، اور دوسری اس بات کی علامت ہے کہ وہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر لم اور لما اور ان شرطیہ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، لیکن بہرحال ان جو ہے وہ ماضی پر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لم اور لما جو ہے یہ مضارع پر ہی آئیں گے. باقی لام امر اور لائے نہیں، وہ آپ لام امر والا امر کا صیغہ ہوگا اور لام لائے نہیں والا نہیں کا صیغہ ہوگا. دوسرے یہاں پہ ہم نے کہا حروف ناصبہ، ہم نے کہا اس کے شروع میں حرف نصب ہو، تو کچھ حروف ہیں جن کو حروف ناصبہ کہتے ہیں. ناصبہ کا معنی ہے نصب یعنی زبر دینے والے. اس سے مراد وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں. یہ زبر تو سمجھنے کے لیے لکھا ہے، ویسے نصب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چار حروف ہیں جو درج ذیل ہیں، ان، لن، کئی، اذن. یہ چار حروف ہیں جو حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، ان، لن، کئی اور اذن، ٹھیک ہے جی. ان کو کیا کہتے ہیں، حروف ناصبہ. یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بعد آنے والا فعل ہمیشہ فعل مضارع ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی. مثالیں دیکھیے گا، این یذکرہ، این یذکرہ، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، ہے نا. این یذکر، یہ ان کیا ہے، فعل مضارع. یذکر، یذکر فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ان داخل ہو گیا تو اس نے اس کو نصب دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. یذکر سے یذکر ہو گیا. لن نؤمن، لن داخل ہے فعل مضارع نؤمنوں کے اوپر، نؤمنوں فاعل تک جمع متکلم کا صیغہ ہے، لن نے اس کو نصب دے دیا. کئی نسبحک، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو یہ کیا ہے، کئی جو ہے حرف نصب ہے، نسبح تھا، نسبح، آگے کاف تو ضمیر ہے نا، نسبح ہا کے اوپر ضمہ فعل مضارع، کئی نے نصب دے دیا. کئی تقر عینھا، کئی تقر، کئی تقر عینھا. اب دیکھیں یہ سارے جو ہیں فعل مضارع پر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ جو حروف ناصب آئیں یہ جہاں پہ آئیں گے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کلمہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی علامت ہے کہ وہ فعل مضارع ہے. اب ہم علامات حرف دیکھتے ہیں. حرف کی علامات کیا ہیں جی؟ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ کسی کلمے میں اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا ہی حرف کی علامت ہے. عربی زبان میں حروف کی تعداد محدود اور مخصوص ہے، حروف بہت زیادہ نہیں ہے، آپ انگلیوں پہ گن لیں گے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے یہ حروف ہیں، جن کو یاد کرنے سے حروف کی پہچان ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے حروف غیر عاملہ پڑھ لیے، حروف عاملہ پڑھ لی، بس یہی حروف ہیں اور تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف عاطفہ ہیں، حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں، حروف ایجاب وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. حروف کی تفصیل انشاءاللہ آگے اپنے موقع پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مقصد یہ کہ حروف محدود ہے نا، وہ یاد ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، ہاں یہ بھی فلاں حرف ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو افعال اور اسماء کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، جن کو حروف کی طرح یاد کرنا تقریباً ناممکن ہے، ٹھیک ہے. اس لیے علامات کے ذریعے سے اسم اور فعل کی پہچان کو آسان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم مشق دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے اسم کی علامات بھی پڑھ لی ہیں، فعل کی بھی پڑھ لی ہیں، حرف کی بھی کے بارے میں بھی بات کر لی ہے. تو اب مشق کرتے ہیں. یہاں کچھ مثالیں آئیں گی ذیل میں، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی
پہچان کریں اور ہر ایک کی علامت بھی بتائیں. اب بھائی یہ آپ لوگوں کا کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے. جی چلو بیٹا شروع کریں. ایک ایک ساتھی جو ہے وہ ایک ایک ترکیب پوری آیت حل کرے. جی شروع کریں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حرف صریف الذین اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ اسماء موصولہ میں شاباش. تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل حرف ہوگا؟ یہ اسم ہے. شاباش بہت اچھے. کفرو میں سبھی کفرا اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے واو ضمیر کی طرف. اوے کیا ہو گیا بھائی؟ فعل کا مضاف ہوتا ہے. کفرو فعل فعل کب سے مضاف ہونا شروع ہو گیا؟ جی ہم؟ کفرو فعل ہاں ہاں. بی آیاتنا. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کفرو فعل ہے؟ علامت کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں بھائی کوئی اور ساتھی بتا دیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جی بھائی کوئی اور ساتھی بتا دو یار، اس میں کیا مشکل بات ہے؟ فعل ماضی ہے نا یہ. فعل ماضی کے آخر میں ضمیر ہے یار، واو ضمیر متصل نہیں ہے یہ. ضمیر مرفوع متصل اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے، یہ فعل کی علامت ہے نا. ٹھیک ہے چلو آگے جی چلو شاباش. صحیح. ہاں بی آیاتنا، آیاتنا، آیاتی اور نا اور با، تین یہاں پہ کلمے ہیں. جی باہر سے جا رہا ہے. شاباش. حرف جارہ ہے، با حرف ہے حروف جارہ میں سے. شاباش. آیاتنا فعل کون سا فعل ہے بیٹا؟ آپ کی طرف شور زیادہ ہے، کوئی اور ساتھی کریں. آگے سے کوئی اور ساتھی کرے بھائی. جی حاجی کتنے ساتھی؟ فعل مضارع فعل ماضی ہے، کون سا؟ جمع متکلم. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیاتی کی. آیاتنا اور یہ شروع میں کیا ہے؟ اس سے پہلے با ہے. کیا ہے یہ؟ با حرف جار. حرف جر کس پہ آتا ہے؟ فعل پہ آتا ہے اسم پہ آتا ہے؟ اسم پہ. پھر فعل کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ نشہ کر کے آئے ہو؟ جی میں کہہ رہا ہوں نشہ کر کے آئے ہو؟ حرف جر تو نظر آ رہا ہے، اس کو فعل کہہ رہے ہو اللہ کے بندے. تو با کیا ہے؟ حرف جار. جب با آ گیا تو اس کا مطلب آیات اسم ہے. ٹھیک ہے آیتن کی جمع ہے، یہ جمع ہونا بھی علامت ہے. اس کے اندر دو علامتیں ہیں، تیسری علامت بھی بتاؤں آپ کو کیا ہے. اس میں مضاف ہے یہ. ٹھیک ہے آیات اسم ہے، اس کے اندر تین علامتیں ہیں اور آپ اس کو فعل بنا رہے ہیں. ایک اس پر حرف جر داخل ہے، دوسرا یہ جمع ہے، تیسرا یہ مضاف ہے نا کی طرف. آگے چلیں. نا کیا ہے؟ جی چلے بیٹا آگے چلیں. نا ضمیر سبھی سے ہاں نا
ना इसम फेल हरफ में से क्या है भाई, ये बताओ ना यार। सर ये अ, 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 हर्फ बनेगा सर। ना बेटा, जमीर इसम होता है, ठीक है, जमीर इसम होता है। जमायर तो मेरी इसम है ना यार समझ सब। इसमें गैर जी मुतमक्किन की ज- अकसाम है, तो वो क्या मतलब इसम ही होगा ना सारा। ठीक। जी सौफ सौफ नुस्लीहिम। नस्ली हम्म, ये फेल है। कौन सा? नस्लीम फेल है क्योंकि इसके शाबाश। शुरू में सौफ है। शाबाश। और हिम? हिम क्या होगा बेटा? हिम हिम इसम है सर। शाबाश, हिम क्या है, इसम है, जमीर है ये, जी शाबाश। और नारन? नारन भी इसम है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन है। शाबाश, चलो भाई हल हो गया। आगे चले। सयालमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशर। अन करीब वो जान लेंगे कल कौन है झूठा जी, शरीर और झूठा। सयालमूना सयालमूना फेल है क्योंकि इसके शुरू में सीन जायद है। शाबाश। एक और अलामत भी गदन है बेटा इसमें, इसम एक और अलामत भी है, वो बता सकते हैं? सही है। जमा होना अलामत। नहीं नहीं, फेल तो जमा होना अलामत नहीं होता है। जमीरी बारिज है जी इसके आखिर में, वाव वाव जी जमीरी बारिज है, ठीक है। वाह चलो आगे जी चलो। सर। गदन इसम फेल हरफ गदन में से? यही समय हदीस के आखिर में तनवीन है। मनिल कज़्ज़ाबुल अशर। मन, ये मन मन क्या है? हर्फ है सही। मन भाई, मन मौसूला नहीं होता, इसमाए मौसूला नहीं है। जी सॉरी अस्माए मौसूला में से हाँ, मन हरफ इस जर समय होता तो फिर कज़्ज़ाब ही होता, कज़्ज़ाबु ना होता। मन ये इसम है, ठीक है ना, असमाए मौसूला। अल कज़्ज़ाबु। अल कज़ाबु इस समय सर इसमें शुरू में अलिफ लाम है। और अल अशर? अल अशर भी इस समय इसके शुरू में अलिफ लाम है। अल कज़्ज़ाबु के अंदर एक अलामत और भी है। ये मौसूफ है, अल कज़्ज़ाबुल अशर, ठीक है ना। कज़्ज़ाब मौसूफ और अशर सिफत है। जी मौसूफ होना भी इसम जी की सर। अलामात में से। इन अल्लाह जी सर। यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। कोई और साथी करे भाई। भाई दो साथी रह गए हो आप। इन अल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतें अदा करो उनके अहल तक, यानी अहल नाअहलों को उसकी अमानत न दो, अहलों को, जो लोग अहल हैं अमानतें उन तक पहुंचनी चाहिए जी। जी। सही सही इन्ना हर्फ है सही। हम्म, अल्लाह इस समय लफ्ज अल्लाह इस समय शाबाश। अलामत? लामत शुरू में अलिफ लाम। ठीक है, आगे चलो। और या मुरुकुम ये फेल है सर क्योंकि इसके साथ जमीर यामुरु फेल है, ठीक है ना, यामुरु फेल है। नहीं, जमीर तो इसके साथ जमीरी मंसूब है, जमीरी मंसूब अलामत नहीं है इसमें फेल की, ठीक है, क्योंकि जमीरी मंसूब तो हरफ मुशब्बह बिल फेल के साथ भी आती है, ठीक है। तो जी सर यहाँ पे यामुरु जो है वो फेल है, ये फेल है फेल सर। मुजारे है, ठीक है ना। मुजारे होना भी जी अलामत है, जो हमने अलामत में नहीं पढ़ा, ठीक है ना जी। जी, जी आगे चलें। कुम जमीर क्या होगा, इसम, ठीक है। आगे। अन तुअद्दू। तुअद्दू अन हर्फ है और कौन सा हरफ है? ये हरूफ नास्बा में से अन और लन और कई ईदन में। और तो अद्दू फेल है फेल मुजारे।
शाबाश, ठीक है तौसूफ, ठीक है आगे चलें। और अलामत फेल की क्या है यहाँ पे? ये पहले मुजारे है सर। मुजारे होना भी आपने बताया भी अलामत। जी, तो अद्दू जो है इसके ऊपर अन हरफ नसब दाखिल है ना यार, अल्लाह के बंदे, हरफ जी नसब दाखिल हो जी तो वो फिर तो क्या है? अलामत है। हाँ, अल जी। अमानाती, अल अमानाती समय सर, इसके शुरू में अलिफ लाम। एक और अलामत भी है, अमानतुन की जमा है ना, ये अमानतुन की अमानात, जमा होना भी जी अलामत है, जमा। ठीक है। इला क्या है? जी इला, इला हर्फ जर है। शाबाश। अहली, हा में अहली और हा, अहली एक कलमा है, हा दूसरा कलमा है। अहली क्या है? अहले सब सर। शाबाश, अलामत? ये असल में अहलिन था। यार असल में क्या था उसको छोड़ दो, ये बताओ कि अलामत क्या है इसकी। इस्म होने की क्या अलामत और निशानी है इसमें? हाँ भाई उमेर, आप बताओ बेटा। उस्ताद जी, ये हरफ जर के बाद जो आता है इसम का शाबाश, वो आता है। इस पर हर्फ जर दाखिल है। शाबाश, एक और अलामत भी है इसमें, इसमें एक और अलामत भी है। मुजाफ है, ये मुजाफ है, अहली मुजाफ है हा की जानिब, मुजाफ होना भी इसम की अलामत है। और हा क्या है? इसम है, फरहाद में से हा क्या बनेगा? हाँ भी बताओ ना हाँ यार। सब। इसम है, जमीर है, शाबाश, ठीक है, जी जमीर है ये। कद अफलहा में अफलहा फेल है, अलामत शुरू में कद है, ठीक है। अल मुमिनून ये इसम है, अलामत शुरू में अलिफ लाम, अलामत जमा, ठीक है। अदबी जी अन यहतरिम सगीरुल कबीरा, अदब ये है कि छोटा बड़े का अदब एहतराम करे। मिन हरफ जार है, अल अदबी ये इसम है, अलामत शुरू में हरफ जार, दूसरी अलिफ अलामत लाम। शुरू में अलिफ लाम, ठीक है। जी सर। अन यहतरिमा अन हरफ नसब है, यहतरिमा फेल फेल मुजारे है, अलामत शुरू में अन हरफ नसब है। असगीरु ये इसम है, अलामत शुरू में अलिफ लाम, अलामत मौसूफ। अल कबीरु ये जो है इसम है, अलामत शुरू में अलिफ लाम है। उन्जुर जी इला सर। हाजिहिल वरदतिल जमीला। हाँ भाई उमेर बेटा आप कर लो अगली तरकीब। इस खूबसूरत गुलाब के फूल को देखो। जी, उनजुर अमर है। क्या फेल अमर? ये फेल हो गया, शाबाश। इला, फिर इला हरफ जार, हाजी इसम अलामत, हरफ जार की वजह से। शाबाश, हर्फ जर दाखिल है इस पर। अलवरदा, अलवर्दा ये इसम है, अलिफ लाम की वजह से। शाबाश। और अलजबीला, ये भी इसम है, अलिफ लाम की वजह से। एक और अलामत भी दोनों में है, मौसूफ। एक और अलामत भी है। नहीं वो दोनों में तो नहीं है ना, वो तो मौसूफ से अलवरदा है ना, वरदा मुजाफ इसम है। मुजाफ। नहीं मुजाफ नहीं बेटा, मुजाफ पे इस्लाम नहीं होता, मौसूफ जब बना दी तो मुजाफ कैसे हो गया? आखिर में गोल ता है, ठीक है, जी जी आखिर में उस्ताद जी। गोल ता। जी और अलवरदा के अंदर एक अलामत मौसूफ होना है, ठीक है। हाजी ही जो जी है जी सर। ये इसमें इशारा है ना, इसका नाम ही इसमें इशारा है, इसमें इशारा तो इसम है ना ये, असमान में से, ठीक है। चलो मैं, हाँ मैं आज के लिए ये इतना ही काफी। अलवर्दती में तीन। हाँ, ये अलवर्दती में तीन अलामत पाई गई हैं। तीनों अलामतें यहाँ ज़ाहिर है, एक से ज्यादा एक अलामतें आ अलिफ। सकती। हाँ हाँ, जी जी सर जी। ठीक है जी बेटा। ये अगली मिसालों जी को ना सर। आपने अपने तो हल करना, मैं सामने ले आता हूँ। जब ये सबक अपलोड हो जाएगा ना, आपने वहाँ पे जी वहाँ से इसको देख लेना है और इसको हल करके लाना है। जो बाकी साथी नहीं है वो भी जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो एक एक ये मिसाल अपने तौर पे हल कर लें, ठीक है।
اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لو، انہی علامات کی روشنی میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو جی انشاءاللہ سر پھر آپ اس کو دیکھ